میں اب قاضی ابو یوسف کے بارے میں مطلب وہ چیزیں کھولنا نہیں چاہتا. آپ تاریخ الخلفاء پڑھ کے نا خلیفہ ہارون رشید کے یہ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں نا اس کے دور میں یہ کیا. خلیفہ ہارون رشید کے دور کے اندر خلیفہ ہارون رشید کو ایک لونڈی پسند آ گئی. یہ تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے, جس سے یہ مجھے پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں. جب تاریخ کی بات کر رہے ہیں نا کہ جی ان کے دور میں یہ ہوا, تو ہم اسی کتاب میں سے پڑھ کے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. قاضی ابو یوسف سے اس نے کہا کہ یہ لونڈی مجھے پسند ہے, لیکن اس لونڈی نے مجھے کہا کہ تیرا باپ مجھ سے صحبت کر چکا ہے. وہ کہتا جی مجھے پسند ہے تو یہ مجھے کہہ رہی ہے تو قرآن کی روح سے تو حرام ہے, تو اس کا کوئی سلوشن نکالو. تو قاضی ابو یوسف نے اس کو کہا کوئی امیر المومنین مسئلہ ہی نہیں ہے, میں تو اتنے 1000 دینار لوں گا. بہت بڑی رقم, آج کے حساب سے لاکھوں کروڑوں کی رقم اس نے ڈیمانڈ کی کہ آپ یہ مجھے پیسے دیں تو میں آپ کو فتوا دوں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا جی فتوا یہ ہے کہ یہ لونڈیاں ہیں, یہ تو جھوٹ بھی بول سکتی ہیں, تو لہذا اس نے آپ سے جان چھڑانے کے لیے آپ سے جھوٹ بولا ہے, اس کو ہم جھوٹا ڈکلیئر کرتے ہیں. تو چونکہ جھوٹا ہے, یہ جھوٹی ہے, لہذا آپ کے باپ نے سے صحبت ہی کوئی نہیں کی ہے, تو آپ اس کو کریں. یہ فتوا دے دیا. اس کے بعد اس نے کہا جی میری وہ رقم. تو اس نے کہا یہ رات کا وقت ہے, صبح خزانچی آئے گا تو میں ان کا نا اب بھی صبح کے وقت ہو جائے, تیرا مطلب پورا ہو گیا ہوگا تو پیچھے ہٹ جائے گا. رات کے وقت انہوں نے خزانہ کھلوایا قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے, اور انہوں نے وہ دینار لیے, اس سے وہ پیسے لیے, سارے وہ دینار لیے. اس کے بعد جلال السیوطی نے لکھا ہے کہ میں تعجب کروں اس خلیفہ وقت کے اوپر یا اس امام کے اوپر. انہوں نے باقاعدہ اس واقعے کی تصحیح کر کے حیرانگی کا اظہار کیا ہے کہ اتنا بڑا مسلمانوں کا امیر المومنین یا امیر المسلمین کہہ لیں, اس کی حالت دیکھیں, اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں چیف جسٹس آف بنو عباس, اس کا آپ حال دیکھ لیں. وہ کہتا ہے میں اس کے اوپر رونا رہوں یا اس پہ رہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا کتنے اعتماد کے ساتھ یہ 2-3 واقعات کو مکس کر رہا ہے, ملا رہا ہے, کس طرح کا تاثر دے رہا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. جب آپ حقیقت کو جانیں گے تو آپ اس پر لعنت بھیجیں گے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو. آپ دیکھیے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 286, ہارون رشید کے دیگر مختصر حالات. سلفی نے ابن مبارک کے حوالے سے لکھا ہے کہ خلیفہ بننے کے بعد ایک لونڈی پر ہارون رشید کا دل آ گیا اور سو جان سے اس پر فریفتہ ہو کر خواہش پوری کرنا چاہی. تو اس لونڈی نے کہا آپ کے لیے جائز نہیں, کیونکہ میں آپ کے والد مہدی کے ساتھ رہ چکی ہوں. چونکہ ہارون رشید اس کا دیوانہ تھا, اس لیے امام ابو یوسف سے مسئلہ پوچھا. امام ابو یوسف نے کہا کیا ضروری ہے کہ یہ سچ ہی کہہ رہی ہو, یعنی کیا ضروری ہے کہ یہ سچ کہہ رہی ہو, اور واقعہ یہ ہے کہ یہ لونڈی پارسا نہیں ہے. آپ دو باتیں ہیں کہ کیا یہ لونڈی سچ کہہ رہی ہے یہ بھی معلوم کرو, اور بات یہ کہ یہ لونڈی پارسا نہیں ہے, یہ زناکار لونڈیاں ہوتی ہیں, مطلب ان سے بچنا چاہیے. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پارسا نہیں ہوتی. اس مسئلے میں کہاں ہے کہ امام ابو یوسف نے یہ کہا کہ یہ تمہارے لیے جائز ہے, تم مجھے پیسے دو اور سونے سے پہلے مجھے پیسے لاؤ, ایسی کوئی بات نہیں. آگے دیکھیں کیا ہے. ابن مبارک کا بیان ہے کہ کن کن امور پر تعجب کروں, کیا اس بادشاہ پر جس کے قبضہ میں مسلمانوں کا خون و مال ہے, جو اپنے والد کی عزت کا بھی کچھ خیال نہیں کرتا, یا اس لونڈی پر جس نے امیر المومنین سے صحبت کرنے سے انکار کر دیا, یا روئے زمین کے فقیہ و قاضی پر جس نے فتویٰ دیا کہ اپنے والد کی مدخولہ سے مل سکتے ہو اور اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہو اور یہ بوجھ اپنی گردن پر لاد لو. اگر آپ علمی کتابی ہوتے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کی تشریح بھی کہ کیا ہے. قاضی مبارک اور دوسروں کو اعتراض کرنے سے پہلے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ پر غور کر لینا چاہیے کہ فتویٰ کیا ہے. امام ابو یوسف نے صاف صاف کہا کہ یہ لونڈی پارسا نہیں, یعنی زانیہ ہے, ہمیشہ زنا کرتی رہی ہے, اگر چاہو تو تم بھی اس کے ساتھ زنا کاری کر سکتے ہو, حالانکہ زنا حرام ہے اور سب سے بڑا قومی اور اخلاقی جرم ہے جو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا. یعنی اے ہارون رشید, تم اس زانیہ عورت کے قریب نہ جاؤ اور زنا کاری کی خواہش سے توبہ کرو. یہ فتوے کا مقصد ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں, فتوے کیا فرما رہے ہیں, اور واقعہ یہ ہے کہ یہ لونڈی پارسا نہیں ہے. ان زانیہ لونڈی کے پاس قریب نہیں جانا چاہیے. ہاں جھوٹ بھی بول سکتی ہے, لیکن آپ کو ان کے قریب نہیں جانا چاہیے. یہ اصل واقعہ ہے. اور ابن مبارک نے جو تنقید کی
ہم عصر کی تنقید قابل قبول نہیں ہوتی، اور واقعہ اور فتوے کو دیکھا جائے تو فتوے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اسے فرماتے ہیں کہ تم اسے شادی کر لو، تم اسے خواہش پوری کر لو، بلکہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ پارسا نہیں ہے۔ اور ساتھ میں ایک اور واقعے کو کیسے جوڑا کہ انہوں نے کہا مجھے پیسے دیں، سونے سے پہلے پیسے دیں۔ دیکھیں صفحہ نمبر 287 پہ یہ واقعہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن یوسف کا ایک اور واقعہ، اس کے بعد ایک اور واقعہ اسحاق بن راہویہ کا بیان ہے۔ ایک رات ہارون رشید نے امام ابو یوسف سے ایک مسئلہ دریافت کیا اور پھر خوش ہو کر 1,00,000 درہم دینے کا حکم دیا۔ ایک اور کوئی مسئلہ تھا، ہزاروں مسئلے ہوتے ہیں، ایک اور کوئی مسئلہ تھا جس پر وہ خوش ہوا، 1,00,000 درہم دینے کا اس نے کہا۔ اس پر امام صاحب نے کہا کہ صبح ہونے سے پہلے ہی ادائیگی کا انتظام فرما دیجیے۔ ہارون رشید نے حکم دیا رقم انعام ابھی دے دی جائے گی۔ یہ اور مسئلہ ہے، اس مسئلے کو اس کے ساتھ ملانا کتنی خیانت ہے، اور کس طرح عوام کے ذہن کو بدلنا اور اماموں کے خلاف کرنا، یہ اس جھوٹے مکار فراڈی کا کام ہو سکتا ہے، علمی کتابی کا کام نہیں ہو سکتا۔ دو الگ الگ واقعات کو مکس کرنا اور کس طرح کا رزلٹ نکالنا، اور کس طرح کی گندی زبان ایک امام کے خلاف استعمال کرنا، اور فتوے کو نہ سمجھنا جس میں آپ فرما رہے کہ یہ پارسا نہیں ہے، ان کے قریب نہیں جانا چاہیے، اور اس کو کس طرح مکس کر کے عوام کو دھوکے میں ڈالنا اور اپنے گناہ اور اپنے جھوٹ کو چھپانا۔ الامان والحفیظ، حقیقت آپ کے سامنے، آپ پڑھ لیں 286 287 تاریخ الخلفاء، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی بھی اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا مکار فراڈیا شخص اگر آپ نے دیکھنا ہے وہ مرزا جیلمی ہے۔